کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے اصحاب مسجد نبوی میں مجلس جمائے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. یار محفل میلاد کے لیے تو کسی پرانے گھر کا کونا بھی مل جائے تو وہ جگہ بھی بقائے نور بن جاتی ہے، اور اگر حضور کے ذکر کے لیے ریاض الجنہ کی دھرتی نصیب ہو جائے تو پھر کیا شان ہوگی اور پھر کیا مرتبہ ہوگا. اب مسجد نبوی ہے اور ذکر ہے حضور کا. اللہ اکبر. جب صحابہ باہمی گفتگو کر رہے تھے اور ذکر کی مجلس سجی تھی اور ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے، کیفیتوں کی کائنات آباد تھی، نور ہی نور چاروں طرف چھایا ہوا تھا کہ حضور جلوہ گر ہو جائے. ہم تو جھولی پھیلا نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں. ہم تو محفل سجا کے، ہم تو پھول لگا کے، ہم تو عطر چھڑک کے پھر عرض کرتے ہیں کہ اکھ لا کے اڈی کہاں بیٹھی ہے، دل سیج بچھا کے بیٹھا ہے ایک عاشق کملی والے دا محفل نو سجا کے بیٹھا. ہم تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اب تو آ جائیے نا. لیکن وہ کیا منظر تھا کہ مجلس سجی تھی، حضور خرامہ خرامہ خود ہی تشریف لے آئے. اب جب حضور تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو کیا میں اگر اپنی درسگاہ میں اپنے مرکز سے جب باہر نکلوں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ طلبہ تکرار کرنے بیٹھے ہیں، یہ گپ شپ لگانے بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں ہیں، یہ مطالعہ کر رہے ہیں. مجھے ایک ایک بچے کا پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ کیوں بیٹھا ہے. اب حضور کو بھی پتا تھا صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، بتاؤ کیوں بیٹھے ہو. ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے. تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. اللہ اکبر. کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا. ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جو مل گئے. گویا صحابہ یوں کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہے. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اس کا تشکر ادا کر رہے ہیں. بات تو سادہ سی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے تو آپ کے جناب میلاد کی محفل ہے اور قبلہ رضوی صاحب کا عرس ہے. یہ دو نسبتیں ہیں اور ہم ان نسبتوں کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی. حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا بیٹھنے کا مقصود یہ ہے. تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، تم قسم دے سکتے ہو. تو صحابہ نے برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جو قسم طلب کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے. عمومی طور پہ قسم اس وقت لی جاتی ہے کہ جب تردد پایا جا رہا ہو، تو تردد کو دور کرنے کے لیے، رفع تردد کے لیے قسم لی جاتی ہے. اور یہاں تو کوئی تردد نہیں. صحابہ نے کہا ہم اس لیے بیٹھے اور وہ اس لیے پہلے بھی بیٹھتے تھے، تو اس میں کوئی شک تو نہیں تھا. اللہ اکبر. کہا میں تم سے قسم لینا چاہوں تو اس بات پر کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارا مقصود اور نہیں ہے، قسم دے سکتے ہو. انہوں نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر اٹھاؤ قسم. صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا، باقاعدہ حلف دیا. جب وہ حلف اٹھا چکے تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال تو تھا اور وہ پوچھنا تو چاہ رہے تھے کہ یہ سادہ سی بات تھی، آپ نے قسم کیوں لی، لیکن پوچھ نہیں رہے تھے. تو حضور نے خود ہی فرمایا صحابہ ابھی ابھی میں نے آپ سے جو قسم لی وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھی، تمہارے عمل پر کسی تردد نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا. اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس نعمت پر شکرانہ ادا کر رہے تھے. میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے، باہر تو نکل کے بیٹھے. صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. ان اللہ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے کس بات پر کہ تم بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو. خدا فرشتوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میں نے نعمت دی کیسے قدردان نکلا.
اللہ اکبر. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ آج بھی فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے. باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کے حق ادا کرنے کی بات ہے، یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور علیہ السلام نہ آتے. ہماری اپنے آپ سے ملاقات بھی تب ہوئی جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ انسان کے رکھا گیا، اس کے باوجود یہ انسان پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مٹی کے مادوں کو، لکڑی کے اوثان کو اور اصنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے. سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، چلتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور رواں ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا. اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا. یہ تو حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. چاند اور سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا. اب انسان کو پتا چلا کہ جن کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ تو میرے گرد گھوم رہے ہیں. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. سب کچھ انسان کی خدمت، نوکری کے لیے بنایا گیا. اب اسے سمجھ آئی کہ یہ درخت تو مجھے چھاؤں دینے کے لیے، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے بنائے گئے، میرے ایندھن کے کام آنے کے لیے بنائے گئے. میں ان کو پوج رہا ہوں. یہ اجرام فلکیہ میری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، میرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے. یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، غذائی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے. میں ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہوں. اب اس کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو پھر اس کا لہجہ ہی بدل گیا. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی. وہ جو پتھروں کو، مٹی کے مادوں کو، آٹے کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے باپ کے آگے جھکی ہے. اب اسے سمجھ آئی میں کون. اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. اب وہ کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی. کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. اس کی ملاقات ہی تب ہوئی اپنے آپ سے جب حضور کی دہلیز پہ آیا، جب حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آیا. اللہ اکبر. سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے اور آپ لطف لیں گے، کیونکہ 10-20 سال سے ہمارا جو نعتی ادب جس طرح پامال ہوا ہے اور ان پڑھ لوگ جنہیں شاعری کا فہم تک نہیں ہے وہ لکھنے بیٹھ گئے اور جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے اس منبر اور اس مائک کو سنبھال لیا اور اپنے رذیل مقاصد کے حصول کے لیے نبی کا نام بیچنے لگے. تو پھر یہ ہوا کہ بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے. یہ نعت بازاری لفظ نعت کے اندر مندرج کر دیے گئے. زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. نعت کوئی معمولی بات ہے؟ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی. عرفی نے کہا تھا عرفی مشتاب رہے نعت است نہ صحرا. دوڑنا نہیں ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چل پڑو. یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے. آؤ میں تمہیں تمہارے امام کی کہانی سناؤں. بریلی کے تاجدار جب حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں تو ایک شاعر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ نور کے ساتھ کھجور کے 2 درخت دیکھ کر کے تخیل باندھتا ہے. کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا کمال کا تخیل باندھا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت موجود تھے وہاں. تو کسی نے جا کے کہا حضرت کیا کمال کا تخیل باندھا. کہا کیا کہا؟ تو جب
شعر سنایا تو ان کی رگے غیرت پھڑکنے لگی اور کہا بلاؤ شاعر کو. بلایا گیا, اس نے کہا کہ شاید داد ملے گی, لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے کہ تیری یہ جرت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے کیا اوقات ہے لیلا کے خیمے کی. تھر تھر کانپنے لگا. کہا حضرت توجہ نہیں گئی. اللہ اکبر, اصلاح فرما دیے. کہا پہلا مصرع ٹھیک ہے, دوسرے مصرے میں اصلاح لے لو. اس نے کہا جناب ارشاد کیجئے. کہا تو نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لیکن اب اس کو یوں پڑھو, کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے, نعت کہنے کو احمد. تو یہ 15-20 سال کے اندر جو ہوا ہے, ان پڑھ لوگوں کا قبضہ سٹیج پہ ہو گیا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ نعت کے نام پہ وہ ادم مچایا لوگوں نے. لیکن یہاں شعر کا حسن دیکھیے, اور پھر میری پچھلی ساری گفتگو کو اس ایک شعر کے پیکر میں آپ سمٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے. یہی تو کمال ہوتا ہے شعر کا. اللہ اکبر, بہت بڑی کہانی کو 2 لفظوں میں سمو دینا, یہی تو فن ہے. اب کیا سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا, سنو. انہوں نے کہا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. ورنہ یہ تقدس ماں پیشانی آج بھی رول رہی ہوتی ہے اگر آقا کریم تشریف نہ لائے. اور جن کو آج بھی حضور کا در نہیں ملا, وہ آج بھی ظلمتوں میں. یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے, PhD ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکے وہ اس کی ضرورت کیا پوری کرے گا. لیکن ڈگری دیکھیے کتنی بھاری بھرکم, اور ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے. اس کی طب نہیں بتاتی کہ اس میں کتنا تعفن ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست, بو سے اس کا دماغ پھٹے, لیکن اس کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے. دوسری جانب آپ سب جانتے ہیں میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو پانی کچھ زیادہ کھولا تھا, تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا, حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا, کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پر پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا جس کو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکام آتے ہیں. وہ 2ری یا 3ری کلاس کا ایک طالب علم اور سکول کا طالب علم. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آیا جو چسکیاں لے کے پی رہے, اور یہ 8 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چینٹے بھی گوارا نہیں کرتا. تو اندر سے جواب آیا وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا پلایا ہے, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں تھے. اب سنیے, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تو زندگی کا سارا جمال, زندگی کا سارا حسن اور زندگی کی ساری خوبصورتی اسی دہلیز سے ملتی ہے, اسی چوکھٹ سے نور ملتا ہے, اسی چوکھٹ سے اجالے ملتے ہیں. تو پھر ایک دن کا میلاد کیا, ساری زندگی ان کے نام لگا دیں, پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے, کیونکہ ہماری زندگی انہی کے نام ہے, ہماری زندگی کی سانسیں انہی کے دم سے چل رہے. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. سارا فیض, سارا نور, ساری روشنیاں, سارے اجالے اسی چوکھٹ سے پھوٹتے ہیں. اور اگر وہ در نصیب نہ ہوتا تو آج بھی ظلمتوں کے مارے ہوئے انسان کہاں جا کے کس گڑھے میں گرتے. میں تو کہتا ہوں دنیا کے اوپر چاہے وہ کفر کا عالم ہے یا عالم اسلام ہے, جہاں بھی آپ کو روشنی, اجالا, نور, نکھت, خیر, برکت نظر آتی ہے وہ حضور کے قدموں سے پھوٹی ہوئی ہے. آج جہاں بھی آپ کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو وہ حضور کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہ آتے تو یہ دنیا ظلمت میں آج بھی اندھیروں میں غوطے کھا رہی ہوتی. دنیا کو نور دیا ہی آمنہ کے لال نے, ساری روشنیاں, سارے اجالے اسی چوکھٹ سے پھوٹے ہیں.
سارے انوار یہیں سے بٹتے ہیں اور پوری دنیا کو خیرات اسی در سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے امام جھولیاں پھیلا پھیلا کے بولتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ساری روشنیاں جب اس دہلیز سے ملتی ہیں تو پھر رنگ و نور اسی چوکھٹ سے مانگنا چاہیے۔ تو آئیے میں اور آپ میلاد میں حضور سے روشنیاں مانگیں، باطن کے اجالے مانگیں، اندر کی روشنیاں خیر و برکت مانگیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اور خاص طور پہ آج کل اپنے وطن کے لیے۔ اللہ میرے وطن کو نیک صالح پاکیزہ اہل قیادت عطا کر دے۔ اس وقت جس گڑھے میں ہم گر رہے ہیں یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رحمت کی چھتڑیاں ہمارے اوپر نہیں تانی جائیں گے، اس لیے کہ ہم خود دیکھیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حجاج بن یوسف، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ 70 اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے اور 90,000 اس کے حکم سے کٹے۔ لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا تو نے دور فاروقی دیکھا ہے، اگرچہ تو بچہ تھا، تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اللہ اکبر، وہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوگی تو حکمران عمر جیسے ہوں گے، اور جب رعایا ہماری جیسی ہوگی، ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا جرم ضرور کر رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج ہمارے اوپر یہ جو ظالم لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، ایک روایت میں تھا تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر جو ہے وہ لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو آؤ میں اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی۔ علماء تفسیر نے لکھا نیچے کے عذاب زلزلے ہیں، اوپر کا عذاب پتھروں کا برسنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان ہوں۔ تو یہ اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم جکڑے ہوئے۔ تو آئیے اس میلاد کے موقع پہ حضور کی بارگاہ سے یہ طلب کریں کہ آپ روشنیاں بانٹتے ہیں اور سچی توبہ کے ذریعے سے حضور کی دہلیز پہ آئیں، اور کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی رضا حاصل کر کے اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے، اپنی پناہوں کا حصار میں